الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا میرے بھائیو دوستو، ہماری شریعت کے اندر سب سے مضبوط عمل جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں بڑی تاکید فرمائی ہے، اور تاکید بھی ایسی کہ اس عمل کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، اس صفت اور اس خاصیت کے بغیر نہ حج قبول، نہ روزہ قبول، نہ نماز قبول، اور نہ صدقہ اور خیرات قبول۔ وہ تمام اعمال کی روح اور جان ہے جس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اخلاص ایک ایسا عمل ہے اور اخلاص ایک ایسی صفت اور خاصیت ہے کہ جب تک ہر عمل کی بنیاد اخلاص پہ نہ ہو تو اس عمل کی قبولیت کی کوئی شرط نہیں، بلکہ بغیر اخلاص کی کیا ہوا عمل اس پر اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عذاب کا وعدہ ہے۔ اس لیے ہر حال کے اندر انسان کو چاہیے کہ ہر عمل میں اخلاص پیدا کرے، اور ہر عمل جو نیک ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن وہ خصوصیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔
اللہ کی رضا کے علاوہ اس عمل کے اندر کوئی اور نیت شامل نہ ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اس بات کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والآذى، اے لوگو اپنے صدقے اور خیرات کو ضائع نہ کرو، بالمن والآذى، جتلانے کی وجہ سے۔ آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ میں نے آپ کو پر فلاں وقت میں فلانی کی آپ کے ساتھ کیا تھا، آپ نے اس پر اپنا احسان جتلا دیا، آپ کا یہ نیکی ضائع ہو گیا۔ اپنے صدقے اور خیرات کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ کسی کے ساتھ صدقہ خیرات کر دیا اور پھر بڑے محفل میں ان کو یاد دلا دیا۔ کسی کو صدقہ اور خیرات، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر دی اور اس کے بدلے میں پھر ایک ایسا بوجھ اس کے ذمہ ڈال دیا کہ آپ نے اس کو تکلیف میں ڈال دیا، تو آپ نے جو عمل، جو نیکی ان کے ساتھ کیا تھا، وہ نیکی آپ کی ضائع ہو گئی، ختم۔ اس لیے کہ آپ نے تو اپنا مقصد نکالنے کے لیے وہ نیکی کیا تھا، اللہ کی رضا کی خاطر نہیں کیا۔ تو اللہ کی رضا کی خاطر وہ صدقہ خیرات نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے دربار میں بھی اس نیکی کا اور اس صدقہ خیرات کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اور اسی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس لا یؤمن باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ لوگوں کو دکھلانے والا بندہ، لوگوں کو اپنا عمل دکھلانے کے لیے جو لوگ عمل کرتے ہیں، یہ بندہ ایسا ہے لا یؤمن باللہ، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، ولا بالیوم الآخر، ان کو قیامت کے دن کی وہاں یقین نہیں۔ اس لیے اگر اس کو اللہ کی ذات کی بھی یقین ہو، اس کو قیامت کی صبح کی بھی یقین ہو، تو پھر یہ عمل خالص اللہ کی رضا کی خاطر کرتا۔ لیکن اس نے اپنے عمل کے اندر دوسروں کو دکھانے کی نیت کی، تو اللہ فرماتے کہ اس بندے کو بھی اللہ کی قیامت کے دن جزا اور بدلہ دینے کی یقین نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا امروا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر آپ نے عبادت کرنا ہو تو مخلصین لہ الدین، دین صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے ہو۔ تمہارا روزہ، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا صدقہ اور خیرات، یہ صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کی خاطر ہو۔ اللہ کی رضا کے علاوہ اس میں کوئی اور نیت شامل حال نہ ہو، ورنہ اس کی وجہ سے یہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں پر وحی کا حکم دیا ہے، جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا تذکرہ کیا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحیٰ الی، اے نبی آپ ان کو اعلان کرو، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بندہ ہوں، یوحیٰ الی، مجھے اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ وہ وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، تم سب کا خدا ایک ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اب جو اللہ پر، اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اللہ کی عبادت کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر ایک گناہ کا ڈر ہے کہ میری امت کے اندر وہ گناہ پیدا نہ ہو، میری امتی اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، ورنہ میری امت ہلاک ہو جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے سوال کیا اے اللہ کے رسول وہ کون سا گناہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شرک اصغر ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول شرک اصغر کا کیا مطلب؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا شرک اصغر کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے۔ میں نماز پڑھتا ہوں تاکہ لوگ کو پتہ چلے کہ یہ بہت اچھا بندہ ہے، میں لوگوں کے سامنے لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بڑا اچھا بندہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ ایسے بندوں کو کہے گا
کہ تم نے جس کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا تھا آج قیامت کے دن میرے پاس تمہارا بدلہ نہیں، اس لوگوں کے پاس چلے جاؤ جن کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا تھا۔ تو اخلاص یہ انتہائی ضروری عمل ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات بڑی قدردان ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو میرے دربار کے اندر اس ایک نیکی کی قدر اتنی ہے کہ میں ایک کے بدلے میں 10 گنا ان کو عطا کروں گا، لیکن جو نیکی خالص میرے لیے کی ہو کسی اور کے لیے نہیں۔ اس لیے اللہ سے بڑا قدردان ذات کوئی نہیں دنیا جہان کے اندر۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جو اللہ کے قریب ایک بالش کے بقدر ہو جائے، اللہ رب العزت 2 بالش کے بقدر اس کے قریب ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے ہاں 1 گز کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت 2 گز کے قریب ہوتا ہے اس کے۔ اگر کوئی اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت دوڑ کر کے اس کو آتی ہے۔ دنیا اور جہان کے اندر اللہ رب العزت سے قدردان ذات کوئی اور نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ عمل یہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار یہ نیت پر ہے۔ جس نیت کے لیے کے ساتھ آپ نے عمل کیا، اس نیت کے ساتھ اتنا ہی یہ قابل قدر سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر نیت کے اندر غلطی ہوئی، نیت کے اندر کوٹ ہوا، آپ نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کوئی عمل کیا، تو ساری عمر کی عبادت یہ اللہ کے دربار میں ایک ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن 3 ایسے لوگ ہوں گے کہ جس کی وجہ سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، اور وہ 3 لوگ اتنے بڑے بڑے رتبے ہیں کہ انسان اس کے رتبوں کے جو اونچائی اور بلندی ہے اس تک پہنچ بھی نہیں سکتا۔ پہلا اس میں شہید ہے۔ اب شہید کا مرتبہ کیا ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، مجھے پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، میں پھر شہید ہوں، اور مجھے تیسری مرتبہ پھر زندہ کیا جائے اور میں پھر شہید ہو جاؤں۔ حدیث مبارک میں کہ جب بندہ شہید ہوتا ہے اس کے جسم کا خون کا قطرہ زمین کے گرنے سے پہلے پہلے اللہ ان کی تمام گناہوں کو معاف کر لیتا ہے۔ اس کا مرتبہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرما دیا لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، ان لوگوں کو مردہ نہ سمجھو بل احیاء، یہ تو اللہ کے ہاں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، احیاء یہ تو زندے ہیں۔ لیکن جس نے غلط نیت کے ساتھ جہاد کیا ہو، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ اپنی نعمتیں بتائے گا، میں نے تجھے بہادری عطا کی تھی، میں نے تجھے شجاعت عطا کی تھی، میں نے تجھے طاقت اور جسم عطا کیا تھا، تم نے کیا کیا؟ یہ کہے گا اے اللہ میں تیرے دین کے لیے لڑ رہا تھا اور جہاد کر کے شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تیرے دل کے اندر یہ تھا کہ لوگ مجھے بہادر سمجھیں، تو میری دین کی خاطر نہیں لڑ رہا تھا، تو اپنے دل کے اندر غلط نیت کے ساتھ لڑ رہا تھا، آج اس غلط نیت کی وجہ سے میرے دربار کے اندر تیرے لیے کوئی قائم مقام نہیں، آپ جا کر جس کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو شہید کیا تھا اس سے آج بدلہ لے لو۔ ایک طرف مقام کتنا بڑا، دوسری طرف غلط نیت کے ساتھ عمل کرنے کی وجہ سے انجام کیا ہو رہا ہے۔ دوسرا بندہ جس کی وجہ سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا وہ سخی ہے۔ حالانکہ سخی کے بارے میں حدیث مبارک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اگر سخی بندہ گناہگار بھی ہو تو یہ اللہ کے قریب ہے، بخیل بندہ اگر نیک بھی ہو تو یہ اللہ سے دور ہے، اور لیکن کوئی صدقہ اور خیرات کرنے والا اگر غلط نیت سے کر رہا ہو،
کل قیامت کے دن اللہ سخی کو بلائے گا اور اللہ بتائے گا میں نے تجھے مال عطا کیا تھا، تم پر بڑی بڑی نعمتیں کی تھی، تم نے اس نعمتوں کے بارے میں کیا کیا؟ یہ کہے گا اے اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر غریب اور غربا اور یتیموں اور مسکینوں کی مدد کی تھی۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے یتیموں کی مدد کے لیے یہ نہیں کیا تھا، بلکہ تو نے اس نیت سے کیا تھا کہ لوگ مجھے اچھا اور بڑا بندہ سمجھے، مجھے سخی سمجھے۔ تو نے دنیا کے اندر جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا، آج جا کر اس سے اس عمل کا بدلہ بھی لے۔ اور ایسے سخی کو جس نے غلط نیت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کیا ہوگا، اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا گا سب سے پہلے۔ تیسرا بندہ جس کو سب سے پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ عالم اور قاری ہوگا۔ علم اس بات کے لیے سیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس سے اللہ کی دین کی خدمت کیا رہے، اللہ کی قرآن اور حدیث لوگوں کو سمجھائے، لوگوں تک پہنچائے۔ لیکن جو اپنے آپ کو بڑا بندہ سمجھنے کے لیے علم حاصل کرے اور قرآن کو حفظ کرے، قاری بنے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت بتائے گا میں نے تم پر بڑی بڑی نعمتیں کی، تم نے کیا کیا؟ یہ جواب دے گا اللہ میں نے آپ کا دین لوگوں کو پہنچایا۔ اللہ فرمائے گا تم نے دین پہنچایا لیکن میری رضا کی خاطر نہیں پہنچایا، اپنا نام بڑھانے کے لیے کہ میں بڑا عالم سمجھوں، لوگ مجھے بڑا قاری سمجھے۔ اس غلط نیت کی وجہ سے تم آج جنت کے مستحق نہیں، جہنم کے اندر چلے جاؤ۔ کہ عالم کا مقام کیا ہے؟ حدیث مبارک میں ہے کہ جب طالب علم جو الف اور با ابھی تک پڑھ نہیں سکتا، جو بسم اللہ پوری طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، لیکن جو علم کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل گیا، ایک حدیث مبارک میں ہے کہ فرشتے آ کر ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں تاکہ ان کے قدم اتنے بڑے مبارک ہیں کہ یہ زمین پہ نہ لگے۔ ایک حدیث میں ہے کہ علم کی حاصل کرنے کی نیت سے جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے گھر سے لے کر یہ جہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، بغیر جوڑ کے ایک موتی کا محل اس کے لیے جنت کے اندر تیار کر لیتا ہے۔ عالم کا مقام کیا ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت عالم کو اپنے ساتھ بٹھائے گا اور اللہ رب العزت بتائے گا اے بندے تم نے یہ غلطی کی، تم نے یہ غلطی کی، تم نے یہ غلطی کی۔ حدیث مبارک میں کہ اس وقت اس عالم پر کب کبھی طاری ہو جائے گی، لیکن اللہ فرمائے گا کہ تم نے میری دین کی خدمت کی ہے، تم نے میرا قرآن لوگوں کو سمجھایا ہے، تم نے میری نبی کی احادیث کو لوگوں کو بتایا ہے، اس لیے میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے اور میں نے تم نے سب گناہوں سے معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ مقام بہت بڑا، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے اتنا بڑا مقام والا بھی سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، تمام اعمال کی روح یہ اخلاص ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں نیک، آج اگر ہم کسی کے گھر میں مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کے جاتے ہیں تو اس نیت سے لے کے جاتے کہ کل وہ 2 کلو والا لے کر آئے، اسی لیے۔ اگر کسی کے گھر میں بوتل لے کر جا رہے ہو 3 بوتل، تو اس نیت سے لے کے جاتے ہیں کہ وہ 6 بوتل واپس لے کر آئے۔ کسی کو شادی کے موقع پر اگر 500 روپے لفافے میں بند کر کے دیتے ہیں تو اس نیت سے دیتے کہ وہ 1000 لوٹائے۔ حالانکہ اکثر علماء نے اس کو سود لکھا ہے، اکثر علماء نے اس کو حرام لکھا ہے کہ شادی کے موقع پر جو بدل کی وجہ سے جو پیسے دیتے ہیں لفافوں میں بند کر کے، اس نیت سے کہ اس نے مجھے دیا تھا اور میں بھی لوٹا رہا ہوں، اس نے 1000 دیا تھا میں 200 لوٹا رہا ہوں، 1200 لوٹا رہا ہوں، تو یہ 200 کس خوشی میں لوٹا رہے ہیں؟ یہ تو اب سود دے رہے ہیں اس کو۔ سال پہلے اس کی شادی تھی، اس نے آپ کو 1000 دیا تھا، اب 1 سال بعد آپ کی شادی ہے تو آپ 200 اور زیادہ لوٹا رہے ہو، تو 1000 روپے کی وجہ سے 1 سال میں اس نے 200 روپے کما دیا، آپ سود لوٹا رہے ہو اس کو۔ ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں، دولہے کے ساتھ مل کر دعا سلام کر کے تصویر بھی لے لیتے، لفافہ ہاتھ میں پکڑا لیتے۔
لفافہ ہاتھ میں پکڑا دیا لیکن تمہارا عمل تجھے کل قیامت کے دن جہنم کے اندر ڈالے گا. تمہیں کبھی سوچے کہ نہیں سوچا؟ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یدخل الجنۃ من امتی 70,000 بغیر حساب. میرے امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے کہ جس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا. قالوا من ہم یا رسول اللہ. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ خوش قسمت لوگ کون ہوں گے کہ جن کو بغیر حساب کے جنت کے اندر ڈال دیا جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یسترقون، کہ جو غلط طریقے سے جادو اور جاڑ اور پونک اور دم وغیرہ نہیں کرتے غلط طریقے سے، ان لوگوں کو اللہ جنت کے اندر داخل کرے گا. لا یکتوون، جو اپنے جسم پر داغ نہیں لگاتے. یہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ لوگ اپنے جسم پر نشانات بناتے ہیں کہ جو کبھی بھی پھر مٹتے نہیں. کوئی نام لکھتا ہے، کوئی شیر کا نشان بناتا ہے، کوئی اسٹار کا نشان بناتا ہے. یہ داغ لگانا، جو یہ داغ نہیں لگاتے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بغیر حساب کی جنت میں جائے گا. لا یتطیرون، بدفالی، گاڑی لے لی اور کہتا کہ یار یہ گاڑی اچھی نہیں رہی ہمارے نام پہ. نہیں، بدفالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے اپنے عمل میں ہے. تمہارا عمل ٹھیک تو خود نیک فعال بن جاؤ گے، تمہارا اپنا عمل خراب تم خود بدفعال بن جاؤ گے. گاڑی میں، سواری میں، شادی میں، عورت میں، بچوں میں، اس میں کوئی بدفعالی نہیں. اور تیسرا یتوکلون، جو صرف بھروسہ اللہ پہ رکھتے ہو، جو صرف بھروسہ اللہ پہ رکھتے ہو، جو صرف اللہ کے لیے عمل کرتے ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان خوش قسمتوں کو قیامت کے دن اللہ بغیر حساب کی جنت میں اللہ داخل کرے. تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور نبی علیہ السلام سے عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انت منہم، آپ بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہوں. اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہر عمل کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ اخلاص. اگر اخلاص ایک عمل کے اندر موجود ہوگا تو یہ عمل قابل قبول، اور اگر اخلاص عمل سے نکال دیا جائے تو آپ پورا زندگی بھی عمل اور سجدے میں گزارو، یہ قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے دو صحابہ وہ بیٹھے ہوئے آپس میں مشورہ کر رہے تھے اور آپس میں یہ بات کر رہے تھے اگر آپ پہلے مر گئے اور اللہ نے جس عمل کی وجہ سے آپ کا رتبہ بڑھا دیا اور پھر اگر خواب میں ہمارا ملاقات ہو جائے موت کے بعد تو یہ عمل ضرور بتائیں گے. دوسرے نے کہا اگر میں پہلے مر گیا اور آپ کو خواب میں آیا تو آپ کو بتا دوں گا، اگر آپ مر گئے اور آپ کو کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو آپ مجھے بتاؤ گے. ان میں ایک صحابی فوت ہوا، دوسرے صحابی نے خواب میں دیکھا اور جس طرح انہوں نے تذکرہ کیا تھا اسی طرح ہوا. انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ معاملہ کیا کیا؟ اس نے کہا اللہ نے بڑا اچھا معاملہ کیا. کس عمل کی بنیاد پر کیا؟ اللہ نے، اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھنا. اللہ پر بھروسہ رکھنے کی وجہ سے اللہ نے میرے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا کہ میں نے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں رکھا. اس کی وجہ سے آج اللہ رب العزت نے مجھے بہت بڑا اعلیٰ مقام عطا کیا. اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہر عمل کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ بندہ ہر عمل کے اندر صرف رضا اللہ کی، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا شامل حال ہو وہ عمل کامل بھی نہیں ہو سکتا. نہ دنیا میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا نہ آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا. اور اخلاص سے کیا ہوا عمل اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی اس کی امداد کرتے ہیں ایسے بندے کی. اس لیے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک جہاد میں گئے، عیسائیوں کے ساتھ جہاد تھا. عیسائیوں کا ایک بہت بڑا پہلوان وہ میدان میں اتر کر کہنے لگا کہ مسلمانوں کے اندر اگر کوئی ایسا ہو جو میرا مقابلہ کرے تو وہ آج میدان میں آ جائے. ایک مسلمان آیا، وہ کافر بڑا طاقتور تھا، اس نے اس مسلمان کو شہید کر دیا. پھر اعلان کر دیا کوئی ہے تو آ جائے.
پھر ایک دوسرا مسلمان آیا اور وہ کافر بڑا طاقتور، اس کو شہید کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ پھر اعلان کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی بڑی عجیب، 4 مہینے جہاد کرتے تھے، 4 مہینے حج اور عمرے میں گزارتے تھے، اور 4 مہینے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا درس دیتے تھے۔ اپنے چہرے کو چھپایا اور اللہ کے نام پر اتر کر میدان میں اس کو گردن مروڑ کر کے ادھر اس کو مردار کر دیا۔ کسی نے پہچانا بھی نہیں کہ ہے کون۔ بعد میں جب لوگوں نے تحقیق کی تو حضرت عبداللہ ابن مبارک تھے۔ عبداللہ ابن مبارک کیوں اپنے آپ کو چھپایا؟ ایک جہاد میں گئی تو پوری دن جہاد میں گزارا۔ جو ان کے ساتھ جو دوست تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کی لڑائی تو دیکھی، بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا، لیکن رات کو جب میں ویسے لیٹ گیا، سو نہیں گیا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ عبداللہ ابن مبارک رات کو کیا کرتے ہیں۔ یہ تھوڑی دیر لیٹے رہے، جب ان کو پتہ چلا کہ اب میں سو گیا ہوں، کیونکہ میں نے جو صورت بنا دی ایسا لگ رہا تھا کہ میں سو گیا، لیکن میں سویا نہیں، میں جاگ رہا تھا۔ میں نے دیکھ لیا اس نے وضو کر گیا اور یہ ایک ہی نیت سے اٹھ کر صبح کی اذان تک یہ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا۔ صبح میں نے اس کو کہا، حضرت میں نے آپ کی رات کی عبادت دیکھ لی۔ اس کی وجہ سے اس کا چہرے کا رنگ سرخ ہو کر غصہ اس کو آیا، اور جس خوش دلی سے وہ میرے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا اس کے بعد مجھ سے اسی طرح بات نہیں کیا، کہ میری رات کا عمل یہ تو اللہ کی رضا کے لیے تھا، اس کو پتہ کیوں چلا۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ راستے پر جا رہے تھے، کسی نے کہا کہ یہ بڑا نیک بندہ ہے، یہ پوری رات تہجد میں گزارتا ہے۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سن لی، سیدھا گھر میں آ کر رونے لگ گیا، مصلی پر بیٹھ گیا، اے اللہ میں آپ کے لیے امر کرتا ہوں، ان لوگوں کو اس عمل کا کیوں پتہ چلتا ہے؟ ہم تو اس لیے کرتے کہ لوگوں کو پتہ چلے، اگر ان کے عمل کا لوگوں کو پتہ چلتا وہ روتے تھے، اے اللہ میں نے آپ کے لیے کیا تھا، ان لوگوں کو کیوں پتہ چل گیا؟ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ان کو پتہ تھا کہ ہر عمل کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو اللہ کی، اور جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر عمل کرتا ہو پھر اللہ رب العزت اس کو نہ دنیا کے اندر ضائع کرتا ہے نہ آخرت کے اندر ضائع کرتا ہے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، ان کی ایک باندی تھی غلام، لیکن وہ باندی مسلمان نہیں عیسائی تھی۔ وہ باندی کہتی ہے کہ میں ایک دن اس کی خدمت کر رہا تھا، ان کے گھر کے اندر 3 دینار پڑے ہوئے تھے۔ ایک بندے نے آواز لگائی دروازے پر کہ کچھ دے دو، 1 دینار میرے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ اس کو دے دو، میں دے کر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ دروازے پر دستک ہوا اور پھر اعلان ہوا کہ کچھ دے دو، پھر دوسرا دینار دے دیا کہ یہ بھی دے دو۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوا اور کوئی مانگنے والا آیا اور تیسرا دینار بھی دے کر میں نے ان کے حوالے کر دیا۔ اب یہ باندی کہتی ہے کہ مجھے بڑا غصہ آیا۔ غصہ کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روزے کی حالت میں تھے۔ مجھے غصہ اس بات پہ آیا کہ پورا دن تو آپ کی عبادت میں مشغول ہو جاتی ہیں، اب جب افطاری کا وقت ہوگا تو آپ افطاری کس چیز سے کرو گے؟ اور گھر کی حالت یہ ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں، اور چراغ میں اتنا تیل نہیں کہ اس میں ڈالا جائے کہ جس کی وجہ سے رات کو روشنی ہو جائے۔ مجھے ان کی حالت پہ افسوس ہونے کی وجہ سے خود اپنے سر پر گئی اور پڑوس میں کسی سے قرض لے کر کچھ تیل خریدا، کچھ اس کے لیے افطاری کا بندوبست کیا۔ جب افطاری کا وقت آیا، دسترخوان بچا، اس نے قرض پر جو بھی کھانے پکانے کی چیزیں دسترخوان پر پیش کی اور تیل بھی دیے میں ڈال کر روشنی کر دی، تو حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے خیال سے اللہ رب العزت نے اپنی مدد بھیج دی۔ یہ باندی کہتی ہیں کہ میں ان کا بستر ٹھیک کر رہی تھی، جیسے تکیہ اٹھایا تو 300 درہم تکیے کے نیچے پڑے ہوئے تھے۔
تو باندی نے کہا کہ میں حضرت امامہ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ جب آپ کے پاس 300 درہم پڑے تھے تو پھر مجھے پہلے بتاتے، میں نے پڑوس والوں سے قرض لے کر آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کر دیا۔ حضرت امامہ نے کہا کہ میں اللہ کی بندی، میرے پاس تو 300 درہم نہیں ہے، اگر 300 درہم میرے تکیے کے نیچے پڑے تو یہ تو اللہ نے کسی طریقے سے بیچ دیے ہوں گے۔ باندی کہتی ہے کہ جب میں نے یہ سنا اسی وقت چھری اٹھائی اور گلے کے اندر جو صلیب لٹکایا تھا اس صلیب کو توڑ دیا اور کہا کہ آپ کا رب بڑا غیرتی ذات ہے، مجھے کلمہ پڑھاؤ تاکہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ آج آپ نے اخلاص کے ساتھ 3 درہم اللہ کے نام پر تقسیم کر دیے، اللہ نے اس کا بدلہ رات ہی رات کو 300 درہم کے بدلے میں دے دیا۔ کوئی کرے تو صحیح اخلاص سے۔ ہم میں سے کوئی ایسا جوان تو ہونا کہ جو اللہ کی رضا پہ خرچ کرے۔ ہم تو اگر باپ کے 40ویں پر خیرات کرتے ہیں تو خیرات کے لیے بھی اس کو بلاتے کہ جو سفید گاڑی میں آ جائے، ٹوڈی میں ہمارے گھر کے سامنے کھڑے ہو جائے، تاکہ پڑوس والے کو پتہ چلے کہ اس بدبخت کا تعلق بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور قریب ہے جو پڑوس والا غریب بیچارہ جن کے گھر میں 2 دن سے روٹی نہیں ہوتی، ان کی فکر کوئی نہیں ہوتی، بلکہ خوش بھی ہوتے ہیں کچھ بدبخت کہ اللہ ان کو بھوک سے مار دے تو اچھے۔ لیکن اس کا حساب کل قیامت کے دن ہوگا کہ جو 5 کانے دسترخوان پر رکھے ہوئے کھا رہے ہو اور قریب میں کے گھر میں پڑوس میں یتیم بچے بھوک سے مر رہے، اس وقت کا اللہ پوچھے گا۔ پھر یہ کوئی ایسا اندھیری والا سسٹم نہیں ہے۔ اس لیے جو اخلاص کی وجہ سے اللہ کی رضا کی خاطر عمل کرے گا، اللہ رب العزت سب سے پہلے اس کی دنیا سنوارے گا۔ آخرت کا وعدہ اللہ کا آخر میں ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے کسی دور جگہ چلے گئے۔ اب وہ قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے تو قریب جا کر گھر میں کچھ کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں۔ یہ بیٹھ کر ویسے اس بندہ جب کچھ بھی نہ ہو تو سوچتا رہتا ہے، کسی سوچ میں بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا ایک چوہا ہے، وہ چوہا اپنے منہ کے اندر 1 دینار لے کر اس کے پاؤں میں رکھ لیتے پھر چلا جاتا ہے، دوسرا دینار لے کر پھر پاؤں میں رکھ کر پھر چلا جاتا ہے۔ چلتے چلتے 18 دینار اس کے پاؤں میں رکھ دیے۔ 18ویں مرتبہ جب کیا تو وہ تیلی بھی لے کر آئی جس تیلیوں میں وہ دینار پڑے تھے، وہ سب کچھ اس تیلی میں ڈال کر حضرت مقداد نے یہ نہیں کیا کہ بس جلدی جلدی بازار گیا اور اپنا سب کچھ خرید اور چلا گیا۔ ہماری طرح نہیں تھا کہ بس جو حلال ملے یا حرام ملے اپنے گھر میں لے کر آئے۔ یہ سیدھا گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے اور سارا واقعہ بتایا۔ اللہ کے رسول، میں ایک جگہ میں بیٹھا تھا، ایک چوہا آیا، 1 دینار لے کر، 2 دینار لے کر، 3 دینار لے کر، 18 دینار لے کر آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے غیب کی خزانوں سے آپ کی مدد کر دی، یہ آپ کے لیے حلال ہے، اس کو لے کر جاؤ اور اپنے گھر کی اولاد اور اپنے بچوں پر تقسیم کرو۔ میرے بھائیو اور دوستو، ان تمام واقعات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ رب العزت اس کا بدلہ سب سے پہلے دنیا میں دے گا۔ آخرت کا سنوارنا اللہ رب العزت اس عمل پہ کرے گا کہ جس عمل میں جتنا اخلاص ہوگا۔ اگر اخلاص ہوگا تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں بنائے گا، اور اگر اخلاص کسی عمل کے اندر نہ ہو تو پوری زندگی اگر ایک قیام میں گزارے، پوری زندگی ایک رکوع میں گزارے، پوری زندگی ایک سجدے کے اندر گزارے، اور اگر پوری زندگی خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے گزر جائے، لیکن اگر اللہ کی رضا شامل حال نہ ہو، اللہ رب العزت کو پوری زندگی کا عمل قابل قبول نہیں۔ ایک سجدہ اس اخلاص سے ہو کہ جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہمیں سجدے میں بھی اللہ یاد نہیں آتا ہے۔ ہم سجدے کے اندر بھی ایسی خیالات ذہن کے اندر لے کر آتے ہیں، کبھی کاروبار کا سوچ، کبھی یار دوست کا سوچ، کبھی اپنے بچوں کا سوچ، کبھی کسی اور چیز کا سوچ۔ اگر سجدے کی اندر بھی اللہ یاد نہ آئے تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ کدھر یاد آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو،
تمام اعمال کی قبولیت کا شرط کیا ہے کہ اس کے اندر اخلاص، اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرے تاکہ اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بنائے اور آخرت بھی بنائے۔ کسی کے ساتھ اگر نیکی کرنی ہو تو ایک اللہ کی رضا کی خاطر کرے، کسی کے گھر شادی ہو تو جتنا آپ کا دل چاہتا ہے کر سکتے ہو تو کرو، لیکن اس نیت سے کرو کہ کل اگر یہ لے کر آئے یا نہ لے کر آئے مجھے کوئی تما نہیں ہے اس سے۔ مٹھائی کا ڈبہ لے جاتے وقت یہ نیت سے نہ لے کر جاؤ کہ میں 2 کلو ڈبہ لے کر جاؤ تاکہ یہ 2.5 کلو والا منگائے، میں 1000 روپے دے رہا ہوں تاکہ یہ 1500 لوٹائے، میں 1 گھی کا ڈبہ لے کے جا رہا ہوں تاکہ یہ 2 گھی کا ڈبہ لوٹائے۔ اگر اس نیت سے کر رہے تو میرے بھائیو دوستو یہ عمل دنیا کے اندر بھی خراب، آخرت پر بھی اس کی پکڑ۔ لیکن اگر 1 روپے بھی کر رہے ہو اور اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہو، انشاءاللہ اس کا فائدہ دنیا کے اندر بھی ہوگا، آخرت کے اندر بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا